چلیے آج آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی دنیا میں جو تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ کہانی ہے قدیم مصر کی، ایک ایسی جگہ جہاں فرعونوں کو خدا مانا جاتا تھا اور دریائے نیل ہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا۔ ذرا سوچئے، کیسا ہو اگر کسی کی پوری زندگی ہی ایک راز ہو، ایک ایسا راز جو اسے ایک بادشاہ کے خوفناک حکم سے بچانے کے لیے رکھا گیا ہو، اگر جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اس کا کوئی نہ ہو۔ یہ کہانی عنبر کی ہے، ایک ایسے لڑکے کی جس کی تقدیر اس کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی جا چکی تھی۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک پیش گوئی سے، لیکن یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے طوفان کی دستک تھی جو پوری سلطنت کو ہلا کر رکھنے والا تھا۔ یہ تھی موت کی پیش گوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ فرعون کے نجومیوں نے اسے خبردار کیا کہ محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ایک دن اس کی موت کی وجہ بنے گا۔ اپنی جان کے خوف سے فرعون نے ایک انتہائی ظالمانہ حکم دے دیا کہ محل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو فوراً مار دیا جائے۔ لیکن ماں کی محبت ہر خوف سے بڑی ہوتی ہے۔ ملکہ نے اپنے نومولود بیٹے کو بچانے کے لیے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا، اور قسمت دیکھیے، وہ بچہ بہتا ہوا ایک احرام بنانے والے انجینئر رجال تک پہنچ گیا، جس نے اسے عنبر کا نام دیا اور اپنی سگی اولاد کی طرح پالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 14 سال بیت گئے۔ عنبر اب تھیبس شہر میں ایک عام سی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے اس بات کی بھنک تک نہیں کہ اس کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہے اور اس کی قسمت میں آگے کیا لکھا ہے۔ تو عنبر کی دنیا کیسی تھی؟ وہ اپنے والد رجال کے ساتھ احرام بنانے کا کام سیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی جنگلی جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانے میں بھی ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی بے باکی تھی، ایک خود اعتمادی جو عام لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی شخصیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، وہ خود کو ایک عام انجینئر کا بیٹا سمجھتا ہے، لیکن اس کا اعتماد کسی شہزادے سے کم نہیں۔ اسے کیا معلوم کہ یہ بہادری تو اس کے خون میں شامل ہے۔ اور پھر ایک دن قسمت نے اپنا کھیل کھیلا۔ دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے عنبر کی پرسکون زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہاں سب سے دلچسپ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہی منظر لیکن دو بالکل مختلف نظریں۔ ایک طرف ملکہ ہے جسے اس لڑکے کی نیلی آنکھوں اور نڈر انداز میں اپنا 14 سال پہلے کھویا ہوا بیٹا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف عنبر ہے جو صرف ایک طاقتور ملکہ کو دیکھ رہا ہے جس کے راستے میں آنا موت کو دعوت دینے جیسا ہے۔ اور جب ملکہ نے اس سے پوچھا کہ اگر میری سپاہی تمہیں مار دیتے تو کیا ہوتا، تو اس کا جواب سنیے، میں ان کا مقابلہ کرتا۔ یہ جواب سن کر ملکہ حیران رہ گئی۔ کوئی عام لڑکا ایسی بات کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ملکہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس ایک ملاقات نے ایک انتہائی خطرناک سلسلہ شروع کر دیا۔ پیشگوئی کا وہ پرانا سایہ ایک بار پھر گہرا ہو گیا اور عنبر کو بچانے کے لیے فوراً ایک منصوبہ بنانا پڑا۔ جب عنبر نے گھر آ کر رجال اور اپنی ماں کو یہ سارا واقعہ سنایا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ جس راز کو انہوں نے 14 سال سے چھپا کر رکھا تھا وہ اب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ دوسری طرف ملکہ بھی بے چین تھی۔ وہ آدھی رات کو ایک درویش انتن کے پاس پہنچی۔ درویش نے تصدیق تو کر دی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کیا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو شہزادے کی موت یقینی ہے۔ درویش نے فوراً رجال سے رابطہ کیا اور اسے ایک منصوبہ سمجھایا۔ پہلا قدم عنبر کو فوراً ملک شام بھیج دیا جائے، دوسرا قدم سب کو یہ بتایا جائے کہ وہ باپ سے جھگڑ کر گھر سے بھاگ گیا ہے، اور تیسرا قدم اس کہانی کو سچ ثابت کرنے کے لیے رجال کو غم میں بیمار پڑنے کا ڈرامہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور بس یہیں سے شروع ہوا عنبر کی زندگی کا سب سے خطرناک سفر۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک فرار تھا، ایک ایسی قسمت سے فرار جو ہر حال میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ لیکن ملکہ آخر ایک ماں تھی، وہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کو کیسے جانے دیتی؟ اس نے اپنے سب سے قابل جاسوس جمبو کو عنبر کو ڈھونڈ کر لانے کا حکم دے دیا۔ اب عنبر کا پیچھا کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ ایک ماہر شکاری کر رہا تھا۔ لگاتار سفر سے تھک کر عنبر اور اس کا وفادار خادم پولکا ایک رات صحرا کی ایک ویران سرائی میں رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں لگا کہ یہاں وہ محفوظ ہیں، لیکن وہ غلط تھے۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ خطرہ ان کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ آدھی رات کو امبر کی آنکھ کھلی تو اسے برابر والے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ جب اس نے کان لگا کر سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ نئے آنے والے مسافر کوئی اور نہیں بلکہ اسی کو پکڑنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور پھر اس نے وہ خوفناک الفاظ سنے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، یاد رکھو اس کا نام امبر ہے، وہ مجھ سے یعنی جمبو سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اب امبر کو سمجھ آ گیا کہ وہ کوئی عام بھاگا ہوا لڑکا نہیں بلکہ ایک مطلوب شخص ہے اور اس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امبر نے فوراً پولکا کو جگایا۔ وہ دونوں دبے پاؤں اندھیرے میں سرائے سے باہر نکلے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ وہ اس فوری خطرے سے تو بچ نکلا، لیکن ایک بہت بڑا سوال ابھی باقی ہے۔ کیا کوئی انسان اس تقدیر سے بھاگ سکتا ہے جو اس کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دی گئی ہو؟ پیش گوئی ابھی بھی قائم ہے۔ ایک دن اسے فرعون کا سامنا کرنا ہی ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔